اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عمرے کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں کہ عمرہ کس طرح کیا جائے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ طواف شروع کرنے سے قبل مرد اجتباع کر لے، یعنی چادر سیدھے ہاتھ کی بغل سے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں پلے الٹے کندھے پر اس طرح ڈالے کہ سیدھا کندھا کھلا رہے۔ اب پروانہ وار شمع کعبہ کے گرد طواف کے لیے تیار ہو جائیے۔ اجتماعی حالت میں کعبہ شریف کی طرف منہ کیے حجر اسود کی بائیں یعنی لیفٹ طرف رکن یمانی کے جانب حجر اسود کے قریب اس طرح کھڑے ہو جائیے کہ پورا حجر اسود آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف رہے۔ اب بغیر ہاتھ اٹھائے اس طرح طواف کی نیت کیجیے: اللہم انی اريد طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ تو اسے میرے لیے آسان فرما دے، اے اللہ میری جانب سے اسے قبول فرما، میں تیرے محترم گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس طرح کہیں۔ نیت کر لینے کے بعد کعبہ شریف کی ہی طرف منہ کیے سیدھے ہاتھ کی جانب اتنا چلیے کہ حجر اسود آپ کے عین سامنے ہو جائے، اور یہ معمولی سا سرکنے سے ہو جائے گا۔ آپ حجر اسود کی عین سیدھ میں آ چکے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ دور ستون میں جو سبز لائٹ لگی ہے وہ آپ کی پیٹھ کے بالکل پیچھے ہو جائے گی۔ سبحان اللہ عز و جل، یہ جنت کا وہ خوش نصیب پتھر ہے جسے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یقیناً چوما ہے۔ اب دونوں ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائیے کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں اور پڑھیے: بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اب اگر ممکن ہو تو حجر اسود شریف پر دونوں ہتھیلیاں اور ان کے بیچ میں منہ رکھ کر یوں بوسہ دیجیے کہ آواز پیدا نہ ہو۔ 3 بار ایسا ہی کیجیے۔ سبحان اللہ عز و جل، جھوم جائیے کہ آپ کے لب اس مبارک جگہ پر لگ رہے ہیں یا جہاں یقیناً مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبھائے مبارکہ لگے ہیں۔ مچل جائیے، تڑپ اٹھیے اور ہو سکے تو آنسوؤں کو بہنے دیجیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہمارے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجر اسود پر لبھائے مبارکہ رکھ کر روتے رہے۔ پھر التفات فرمایا یعنی توجہ فرمائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا: اے عمر، یہ رونے اور آنسو بہانے کا ہی مقام ہے، تو یہاں پر رونا ہی چاہیے۔ تو میرے پیارے آقا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں تو ہم تو عام امتی ہیں، ہمیں کتنا ہی رونا چاہیے۔ اسی طرح شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سنیے کہ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ لوگوں کو آپ کے دھکے نہ لگیں کہ یہ قوت کے مظاہرے کو نہیں، عاجزی اور مسکینی کے اظہار کی جگہ ہے۔ ہجوم کے سبب اگر بوسہ میسر نہ آ سکے تو نہ اوروں کو ایذا دیں، نہ خود دبیں کچلیں، بلکہ ہاتھ یا لکڑی کے حجر اسود کو چھو کر اسے چوم لیجئے۔ یہ بھی نہ بن پڑے تو ہاتھوں کا اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیجئے۔ کیونکہ رش بہت زیادہ تھا تو میں نے بھی یہی کیا تھا کہ دور سے ہی حجر اسود کا استلام کر لیا تھا اور ایسے ہی ہاتھوں کو چوم لیا تھا۔ تو آپ بھی اگر رش زیادہ ہو اور خواتین ہیں مجھے سن رہی ہیں تو وہ بھی ایسا ہی کریں۔ یہی کیا کم ہے کہ مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک منہ رکھنے کی جگہ پر آپ کی نگاہیں پڑ رہی ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے یا لکڑی یا ہاتھ سے چھو کر چومنے یا ہاتھوں کا اشارہ کر کے انہیں چوم لینے کو استلام کہتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ روز قیامت یہ پتھر اٹھایا جائے گا، اس کی آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا، زبان ہوگی جس سے یہ کلام کرے گا، جس نے حق کے ساتھ اس کا استلام کیا اس کے لیے گواہی دے گا۔ اب اللہم ایمانا بکا واتباعا لسنتی نبیک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی ترجمہ: الہی تجھ پر ایمان لا کر اور تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کو یہ طواف کرتا ہوں، کہتے ہوئے کعبہ شریف کی طرف
روانہ ہو جائیے۔ کعبہ شریف کی طرف اپنا چہرہ سیدھے کیے، ہاتھ کی طرف تھوڑا سا سرکیے۔ جب حضر عظمت آپ کے چہرے کے سامنے نہ رہے اور یہ ادنا سی حرکت میں ہو جائے گا تو فوراً اس طرح سیدھے ہو جائیے کہ خانہ کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف رہے۔ اس طرح چلیے کہ کسی کو آپ کا دھکا نہ لگے۔ مرد ابتدائی 3 پھیروں میں رمل کرتے چلیں، یعنی جلد جلد چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے شانے یعنی کندھے ہلاتے ہوئے چلیں، جیسے قوی اور بہادر لوگ چلتے ہیں۔ بعض لوگ کودتے اور دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ جہاں جہاں بھیڑ زیادہ ہو اور رمل میں خود کو یا دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو، اتنی دیر رمل ترک کر دیجیے۔ مگر رمل کی خاطر رکیے نہیں، طواف میں مشغول رہیے۔ پھر جو ہی موقع ملے اتنی دیر تک کے لیے رمل کے ساتھ طواف کیجیے۔ طواف میں جس قدر خانہ کعبہ سے قریب رہ سکیں یہ بہتر ہے، مگر اتنے زیادہ قریب بھی نہ ہو جائیں کہ کپڑا یا جسم پشت دیوار سے لگے، اور اگر نزدیکی میں ہجوم کے سبب رمل نہ ہو سکے تو اب دوری بہتر ہے۔ اسلامی بہنوں کے لیے طواف میں خانہ کعبہ سے دوری افضل ہے۔ پہلے چکر میں چلتے ہوئے درود شریف پڑھیے اور پہلے چکر کی دعا پڑھیے۔ یہاں پر سارے چکروں کی یعنی کہ ہم 7 چکر لگائیں گے تو 7 چکر کی دعا دی گئی ہے، لیکن جس کو یہ دعائیں یاد نہ ہوں، کیونکہ دعائیں کافی لمبی ہیں، یہ دعائیں یاد نہ ہوں، اور کتاب بھی اگر وہاں پر اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ ممکن نہیں ہوتا کہ کتاب میں سے دیکھ کر بھی کچھ پڑھا جائے، تو پھر دوران طواف درود پاک پڑھ سکتا ہے، یا پھر یہ دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھیے اور یہ دعا پڑھیے، اور انشاءاللہ آپ چکر لگاتے رہیے۔ آپ کو کچھ اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ درود پاک جو ہے وہ تمام دعاؤں سے افضل ہے۔ اس طرح سے آپ 7 چکر لگائیے، اور آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو آپ 7واں پھیرا مکمل ہو گیا، مگر پھر 8ویں بار پہلے کی طرف دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا پڑھیے، استلام کیجیے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی طواف کریں اس میں 7 پھیرے ہوتے ہیں اور استلام 8 ہو جاتا ہے۔ اب مقام ابراہیم، اب سیدھا کندھا اسلامی بھائی ڈھانپ لیں، اور عورتوں کا احرام تو ان کا برقع ہی ہوتا ہے۔ مقام ابراہیم پر آ کر جو ہے نماز طواف پڑھیں۔ اب مقام ابراہیم کے قریب جا کر جہاں جگہ ملے، مسجد الحرام میں جہاں بھی جگہ ملے، اور مکروہ وقت نہ ہو تو 2 نماز طواف ادا کر لیجیے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ یہ نماز واجب ہے، اور کوئی مجبوری نہ ہو تو طواف کے بعد فوراً پڑھنا سنت ہے۔ اکثر لوگ کندھا کھلا رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ اجتباء یعنی کندھا کھلا رکھنا صرف طواف کے 7 پھیروں میں ہے، جس کے بعد صحیح ہوتی ہے، مگر وقت مکروہ داخل ہو گیا ہو تو بعد میں پڑھ لیجیے، اور یاد رکھیے اس نماز کا پڑھنا لازمی ہے۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت ادا کر کے دعا مانگیے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو یہ دعا کرے گا میں اس کی خطا بخش دوں گا، غم دور کروں گا، محتاجی اس سے نکال دوں گا، ہر تاجر سے بڑھ کر اس کی تجارت رکھوں گا، دنیا ناچار و مجبور اس کے پاس آئے گی اگرچہ وہ اسے نہ چاہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے۔ مقام ابراہیم کی دعا بھی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی، چاہیے تو مقام ابراہیم کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں قدم قدم کی دعائیں ہیں، لیکن اگر دعائیں یاد نہ ہو تو درود پاک کافی ہے۔ اب ملتزم پر جائیے اور وہاں بھی نماز طواف پڑھیے، 2 نفل نماز پڑھیے، اور وہاں پر بھی دعا مانگیے، تو انشاءاللہ اس طرح سے آپ کا ایک عمرہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔